کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. ہر سال کی طرح سال 2016 بھی بہت زیادہ ایونٹفل تھا. اس سال ہم نے چند اچھی خبریں دیکھی، لیکن کچھ واقعات ایسے تھے جس نے پورے قوم کو دکھی کیا، جس نے پورے قوم کو غمزدہ کیا. ان میں ایک واقعہ قوال امجد صابری صاحب کا تھا. اس لاسٹ رمضان میں ان کو شہید کیا گیا، بڑی بے رحمی سے ان کو قتل کیا گیا اور پورے ملک کو بڑا افسوس تھا جس طریقے سے ان کو مارا گیا. اور اس کے بعد جتنے بھی لوگوں سے ہم نے بات کی، تمام لوگوں نے ہمیشہ ان کی بڑی تعریف کی. جو دوسرا بڑا واقعہ تھا جس نے پورے ملک کو غمزدہ کیا، وہ 7 دسمبر PIA کا ایئر کریش تھا. چترال سے جہاز اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا جب وہ کریش ہوا اور اس میں 47 افراد جاں بحق ہوئے. اور جاں بحق ہونے والوں میں معروف شخصیت جنید جمشید صاحب بھی تھے. اور جنید جمشید صاحب کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی کئی پروگرام کیے اور جتنے لوگوں سے بھی ہم نے بات کی، تمام لوگوں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا، چاہے وہ ان کے میوزک کیریئر سے تعلق رکھتے ہوں یا اس وقت کے لوگ ہوں جب وہ مذہب کی طرف زیادہ آ گئے تھے. لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جنید جمشید صاحب کے بیٹوں سے. ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ گھر والوں کے ساتھ جنید جمشید صاحب کا رویہ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا. اور جنید جمشید صاحب اپنے ٹرانزیشن فیز کے بارے میں تو بہت زیادہ بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. جب وہ ٹرانزیشن فیز تھا تو اس وقت ان کے بچوں کے حوالے سے کبھی ہم نے نہیں جانا ہے. تو اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی پوچھیں کہ وہ فیز ان کے لیے کیسا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید جمشید صاحب کے سب سے بڑے بیٹے تیمور. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں. بابر دوسرے نمبر پر ہیں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں بابر، خیریت سے؟ الحمدللہ. اور جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں جنید جمشید صاحب کے، سیف اللہ، جو کہ غالباً کلاس 9 میں پڑھتے ہیں اس وقت. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو سیف؟ خیریت سے ہو؟ تیمور، جب یہ حادثہ ہوا پوری قوم کو بڑا دکھ ہوا، ظاہر سی بات ہے. جنید جمشید صاحب کو سبھی بڑے محبت سے اور پیار سے کرتے تھے. آپ لوگوں کیونکہ آپ بیٹے ہیں تو آپ کو دکھ بھی زیادہ ہوا تھا یقیناً. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ جنازے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ کسی بادشاہ کا بھی اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوتا، ایسے جنازے بادشاہوں کے بھی نہیں ہوتے، تو اس وقت کیسا محسوس کیا؟ اس وقت ایک ایسی فیلنگ تھی جو میں نے شاید کبھی بھی لائف میں ایکسپیرینس نہیں کی تھی. ہم لوگ جس طرح ہمارے سامنے ایمبولینس تھی، ایمبولینس کی پیچھے والی گاڑی میں ہم تھے، ہم گیٹ سے انٹر کریں اور ایک دم سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ رسی سے روک کے رکھا ہوا تھا مجمع کو، وہ رسی ٹوٹی اور مجمع بس بھاگتے ہوئے ایمبولینس کی طرف گیا. اس وقت ایک سیکنڈ کے لیے تو میں بھی گھبرا گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور وہ سب بھاگتے ہوئے اس طرح آ رہے تھے اور میں نے کہا کہ شاید ہماری گاڑی پہ بھی آ کے اٹیک کر لیں گے. تو وہ بھاگتے ہوئے گئے اور ایمبولینس کو پکڑ لیا اور بس رونا شروع ہو گئے. اور آنیسٹلی اس وقت میں خود بڑا گھبرا گیا تھا کہ اس طرح سے ہم لوگ، یہ ان کا ایک طریقہ تھا محبت کا اظہار کرنے کا. بالکل. اب مجھے تو تھا کہ ہم لوگ آرام سے لے کے جائیں گے کا باڈی کو، وہاں اسٹیج پہ ہم لے کے جائیں گے اور اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھیں گے. لیکن وہ اس طرح ہبڑ دبڑ ہوا، میں جلدی سے گاڑی سے نکلا، بھاگتے ہوئے گیا کہ ابا کو کندھا دوں. پھر کیا کہتے ہیں، بڑی مشکل سے وہاں پہ چین جو تھی وہ فورسز نے یوں کر کے چین باندھی ہوئی تھی، اس کے نیچے سے میں نکل کے گیا ہوں اور میں نے کندھا دیا بڑی مشکل سے. اور ہم اسٹیج پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ سارے ابا کے، ہماری فیملی بیسکلی سارے وہ تھے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے. میں نے بڑی مشکل سے ہاتھ دیا کہ ہاتھ لو، پھر مجھے انہوں نے اسٹیج پہ لیا. لیکن ان سب اس کے بیچ میں یہ ریئلائز ہوا کہ ہمارے بیچ میں ایک ایسے وہ انسان تھے کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے اسپیشل، سو لوڈ بائی آل. مطلب ہمارے لیے، میں نے کئی دفعہ بولا بھی ہے کہ ہمارے لیے تو ابا تھے، ابا آتے ہیں جس طرح ایک ابا اور بیٹے اور بچوں کا وہ ہوتا ہے سلسلہ، کوئی سٹارڈم والی بات نہیں ہوتی، کوئی وہ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں. مطلب ابا ہیں، ابا جس طرح ابا ہوتے ہیں، اور ابا سے مل لیے پھر اپنے اپنے کمرے چل دیے. تو وہاں پہ نظر آیا کہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی زیادہ اسپیشل انسان تھے وہ. کوئی شک نہیں. اور لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. بابر، آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا بڑا مجمع ہوگا ان کے جنازے پہ؟ I was really amazed, but I knew it
کے ہوں گے اتنے افواہ, بیکاز ابا کا میں نے سنس لائک ویری فرسٹ ٹائم جب میں نے ابا کا سوشل میڈیا پہ فیس بک پیج اسٹارٹ کیا تھا, سو ٹل ناؤ آج تک آئی اسٹل مینیج اٹ. تو آئی ہیو سین ایوری ون کہ لوگ کیا کہتے تھے ابا کے بارے میں, بیکاز ایوری پوسٹ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی میں نے کبھی کی تھی, سو آئی آلویز ہیڈ دا رسپانس کہ لوگوں کا کیا تھا ابا کی طرف. سو آئی نیو دیٹ پیپل ڈو لو ہیم. سو بہت زیادہ میرے خیال سے وہی بات جو طارق جمیل صاحب نے اس دفعہ کہی کہ پانچوں کے بھی جنازے نہیں ہوتے, وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ مقبولیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن اگر لوگ آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں تبھی اتنی ایفرٹ کرتے ہیں نا کہ وہ جائیں. کیا اخلاق, آئی مین وہ جو تھے وہ لائک وہ جس طرح کسی کو بھی جب ملتے تھے نا, ہم ان کے ساتھ جاتے تھے ایوری ویئر, تو وہ کسی کو نہیں بھی جانتے ہوں گے تو وہ ان سے ایسے ملیں گے جیسے کوئی لٹرلی ایجز کی ان کی دوستی ہے, وہ ان کا ہاتھ گلے مل رہے ہیں, ہنستے رہے ہیں. اینڈ ان کا یہ صحیح بات ہے, اخلاق بہت اچھا تھا. یوں کر کے ان کے ہاتھ کھلتے تھے, کسی کو ملنے کے لیے جا رہا تو یوں بیس چلو تھوڑا بہت بھی پہچانتے ان کا یوں ہاتھ کھلتے تھے, اور اوے کیا حال ہے یہ وہ, اور فل جا کے بہت بڑی جھپی مارتے تھے ان کو ہمیشہ جس سے بھی ملتے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور میں نے جتنے لوگوں سے بھی بات کی ہے نا, ان کے پرانے دوست ہوں, نئے جاننے والے ہوں, ان کے اخلاق کی سب بڑی تعریف کرتے تھے. سیف, باہر تو ان کے اخلاق کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں, چاہے ان کے نئے جاننے والے ہوں یا پرانے جاننے والے ہوں. گھر پہ رویہ ان کا کیسا تھا, اور خاص طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا؟ غصہ زیادہ کرتے تھے اور کس بات پہ کرتے تھے؟ جو بھی چیز تھی مطلب بہت پیار سے, کہ نماز پڑھ لو, آرام سے بولتے تھے, پڑھائی کر لو ہلکے ہلکے. مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ آ کے ڈانٹ گئے کہ یہ کرو جلدی. تو بہت ہی مطلب سویٹ, فنی. کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ ان کو غصہ ہوتا آپ کے خیال میں؟ نہیں, سمجھاتے تھے, غصہ نہیں کرتے تھے. اچھا بابر, کوئی تو ہوگی نا بات جس پہ والد صاحب کو غصہ آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں, تو آپ ٹیمپر روز کرتے ہیں؟ نہ ٹیمپر نہیں, اچھا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بٹ یا وہ نماز اور آف کورس ان چیزوں کا وہ سب آپ کو بتا دیتے تھے. عزت کا یہی راستہ ہے کہ دین کا راستہ پکڑو, نماز, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, چوری نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, سارے بیسکس جو ہوتے ہیں کہ بیٹا دیکھو دین کے راستے میں دینا, دین سے جڑے رہنا, جماعت سے جڑے رہنا. اور انہوں نے بولا دیکھو ہم بولنے کی بھی کیا اور دیکھنے کی بھی کیا, ہم نے سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. لوگوں نے اتنی عزت اور یہ سب دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالا ہے, کیونکہ ابا جو تھے وہ جڑے ہوئے اس کام سے تھے کہ ہر کسی کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت اور اتنا رسپیکٹ اور اتنی عزت اسی وجہ سے آئی ہے. نہیں تو یہ لیکن نماز نہ پڑھنے پہ یا کسی اور چیز پہ کبھی مطلب غصہ نہیں آتا تھا بالکل ان کو؟ غصہ تو میں نے شاید ابا کا تو دیکھا ہی نہیں کبھی بھی. میں تو بچپن میں بھی مجھے نہیں کبھی یاد کہ ابا نے کبھی غصہ کرا. He was very cool, اگر آپ سمجھ لو گے. ہاں بہت کول تھے, گھر پہ بھی آ کے, اور کبھی بھی کسی چیز پہ سختی نہیں کری. ان کا طریقہ جو تھا نا, کوئی چیز اگر ہم سے کروانی بھی ہوتی تھی نا تو ان کا طریقہ ہوتا تھا کہ سمجھاؤں ان کا, کہ سمجھا کر ان سے کرواؤں, ایسے نہیں کہ یار بس میں نے بول دیا تو یہ کرنا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات تھی ان میں, کیونکہ جب میں نے ان کو سنا بھی ہے یا کبھی ان سے کبھی ساتھ بیٹھے بھی, تو حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چوری نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, ان چیزوں پہ ہمیشہ بڑا زور دیتے تھے وہ. بے شک بالکل. ان کا وہی نا ساری اخلاق سے ہی سارے وہ ادھر سے آتے ہیں کہ ان میں بھی یہ تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ یار غیبت تو بالکل بھی نہیں. کوئی کر بھی رہا ہوتا تو یا تو اگر وہ اس کو وہ منع نہیں کر سکتے تھے تو اس جگہ سے اٹھ کے چلے جاتے تھے کہ بھائی نہ سننی ہے نہ کرنی ہے. سیم گوز فار چوری, سیم گوز فار جھوٹ, سیم گوز فار دھوکہ. مطلب نہ کرا نہ سپورٹ کیا, اور کوشش کرا کہ اس کو ایز مچ وہ ڈسکریج کر سکتے تھے اس کو کرا. تو ان باتوں پر پھر بابر, سیف عمل بھی کرتے ہیں ابا کی یہ ساری اچھی باتیں جو بتائی ہوئی ہیں؟ I used to admire ابا, تو میں جب وہ تھے بھی تو میں انہیں کی طرح ڈیفینیٹلی بننا چاہتا تھا. سو all the things جو انہیں بولی تھیں تو آف کورس وہ تو میں ڈیفینیٹلی کروں گا. اینڈ ساری بڑی اہم نصیحتیں ہیں جو بتا کے گئے, اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا وقت بھی نہیں گزارتے تھے پھر بھی یہ وہ اہم باتیں ہیں, بیسکس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اپنی زندگی جو ہے بہتر ہوگی.
ان کی جو اپنی زندگی تھی اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جب انہوں نے میوزک چھوڑ کر جو ہے وہ مذہب کی طرف زیادہ آئے, پھر میوزک انہوں نے مکمل چھوڑ دیا. کیا ایج تھی تیمور اس وقت, آپ کی کیا ایج تھی؟ میں آپ کو ایگزیکٹ ایج نہیں بتا سکوں گا, بٹ میرے خیال میں یہ 2000 اور 2002 کے ٹائم. آپ چھوٹے ہوں گے, 8-10 سال سے زیادہ نہیں ہوں گے میرے خیال سے. میں ہوں گا ہاں 8-10 سال, بالکل آپ نے صحیح بولا, 8-10 سال کا ہوں گا. اور آپ تو بہت ہی چھوٹے ہوں گے بابر اس وقت, اور یہ تو میرے خیال سے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے سیف اس وقت. سیف 2002 ہے. 2002, ہاں, تو اس سے پہلے ہی میرے خیال سے جو ہے وہ میوزک وغیرہ چھوڑ چکے تھے اس وقت. وہ تو اپنی زندگی کے بارے میں بہت بتا چکے ہیں کہ کیا کیا مشکلات آئیں اس وقت, کیسا ان کا وہ ٹرانزیشن فیز تھا. آپ نے کیا چینج دیکھا اس وقت؟ جب اس وقت آئی فیل میرے دونوں پیرنٹس نے جو کوشش یہ کری کہ یار بچوں کو اس طرح نہیں انفورس کرے, سیم اگین کوئی چیز انفورس نہیں کری, کبھی زبردستی نہیں کری. ان نے بھی ہمیں یہ افیکٹ ہی نہیں آنے دیا کہ ہماری زندگی چینج ہو چکی ہے, کہ اب ہم لوگ نے جو پٹری تھی اس سے اتر کے دوسری پٹری پہ چڑھ رہے ہیں ہم لوگ. آہستہ 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 بتایا. نماز کا تو ویسے ہی مطلب یوں تو پتہ تھا پڑھنا ہے, لیکن اس پہ ایمفسائز کرنا کہ بیٹا نماز پڑھو. اور انفیکٹ ہمیں لے کر بھی جاتے تھے اپنے ساتھ کہ ہاں بیٹا آؤ مسجد میں نماز پڑھیں. ہمارے تو یہ بہت وہ ہوتا تھا کہ یار ابا کے ساتھ جا رہے ہیں, چاہے وہ کہیں بھی جا رہے ہوتے تھے. صحیح بات ہے. تو ہم لوگ تو فوراً ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ بھائی ابا کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ لیکن وہ فیز یاد ہے ایگزیکٹلی تمہیں کہ جب میوزک چھوڑا تھا انہوں نے اور پھر وہ میوزک سے ہٹ گئے تھے بالکل؟ ان کی جو لاسٹ ایلبم تھی اس میں انہوں نے میوزک ویڈیوز بھی نہیں کری. ان کی لاسٹ ایلبم جو تھی اس میں میوزک میں انہوں نے بس وداؤٹ میوزک ویڈیوز کی, بیکاز ان کا یہی تھا کہ بس دس از دا لاسٹ, اس کے بعد چھوڑنا ہے. صحیح, مطلب وہ البم آ گیا لیکن بعد ویڈیوز وغیرہ کچھ بھی نہیں کری اس کی. صحیح, مطلب لیکن آپ اس ایج میں نہیں تھے کہ آپ مشورہ دے سکیں کہ ابا نہیں کریں یا کریں یا اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے. نہیں. بیسیکلی جو بھی وہ کام کرتے تھے وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ بیسٹ, اور یہ ہمیں پتہ تھا. تو ہمارا بالکل بلائنڈ فیتھ تھا ابا کے پیچھے کہ بھائی یہ جو بھی کام کریں گے صحیح کریں گے. اور ماشاءاللہ کیا بھی جو بھی کام کیا کامیابی سے کیا. جب میوزک کیریئر تھا وہ بھی بڑے عروج پہ انہوں نے چھوڑا, نعتیں پڑھی ماشاءاللہ وہ سب نے پسند کی, کاروبار میں کامیابی ہوئی. آپ کون سی ایج میں تھے جب آپ کو پتہ چلا؟ اس وقت تو آپ نے ابا کو دیکھا ہوگا کہ تبلیغ کے کام میں وہ ہیں, لیکن یہ کب پتہ چلا کہ وہ ایک میوزک آئیکن بھی تھے پاکستان کے بہت بڑے؟ کافی لیٹ جو بڑا ہو گیا تھا, تو آف کورس جب چھوٹا تھا اس وقت اتنا ریئلائز نہیں کیا تھا, بیکاز ابا کا جب میوزک جب ایٹ ہز پیک تھا تو اس وقت میں بہت چھوٹا تھا. تو آئی مین کافی لیٹ ایج میں جا کے مجھے پتہ چلا تھا کہ ہاں, کیونکہ میرے خیال سے جب آپ 7-8 سال کے ہوئے ہوں گے تو اس وقت تو وہ مکمل بہت دور آ چکے تھے میوزک سے. بالکل, اس وقت تو وہ اس تبلیغ کی طرف آ گئے تھے, دین کی طرف. تو میں نے ان کو دیکھا ہے اسی طرح بالکل ہمیشہ سے. سو بعد میں پھر پتہ چلا ہوگا کہ لوگوں سے سن کے یا ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے مطلب پتہ چل جاتا ہے, آپ obviously پتہ چل جاتا ہے. جی, لیکن وہ فرسٹ ہینڈ آپ نے کبھی ان کو اس طرح نہیں دیکھا؟ میں نے ان کو اس طرح نہیں کبھی دیکھا تھا. ایک جو میرے خیال سے نغمہ کوئی نہیں بھول سکیں گے, جو ملی نغمہ ہے پاکستان کو, سب کہتے ہیں کہ پاکستان کے ترانے کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہے دل دل پاکستان. تو سیف میرے خیال سے آپ تو کوئی 20 سال بعد پیدا ہوئے ہیں یا کوئی 15-16 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے دل دل پاکستان کے. کب پہلی مرتبہ سنا تھا؟ آئی تھنک لائک تھوڑا لائک لیٹ, کافی لیٹ, کیونکہ پہلے تو ایسا کوئی بھی سی نہیں تھا. ابا کافی لائک تبلیغ کی طرف سے نا, تو میوزک کا کوئی بھی بالکل نہیں تھا. تو کافی لیٹ جا کے لوگوں نے کہا کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ ابا کتنے بڑے بہت ہی سنگر, تو پھر اس طرح ہلکے ہلکے دل پاکستان سنا. اور باقی جنید جمشید صاحب کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کریں گے, اس کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. بیک ناظرین, آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید جمشید صاحب کے تینوں بیٹے. ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور باتوں کو سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. آپ کی کیا میموریز ہیں دل دل پاکستان کی؟ دل دل پاکستان کی میموریز, آئی مین
ابھی بھی دیکھتا ہوں, اکثر دیکھتا ہوں ابا کو اس میں. تو ہم گئے تھے, ہم لوگ جب اسلام آباد گئے تھے تو ہم لوگ اس لوکیشن پہ ابا ہمیں لے کر گئے. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ سیف اس ٹائم پیدا تھا نہیں تھا, بٹ ہم لوگوں نے ایک فیملی ویکیشن کی تھی, ہم اپ نارتھ گئے تھے. اچھا. تو ہم اسلام آباد سے جب ہم نکلے تو ابا اس لوکیشن پہ ہمیں لے کر گئے جہاں پہ انہوں نے وہ دل دل پاکستان کی ریکارڈنگ کری تھی, جہاں پہ وہ گانا شوٹ ہوا تھا, ویڈیو شوٹ ہوئی تھی. تو انہوں نے پوری ہمیں ہسٹری بتائی کہ پہلے لیرکس جو تھے وہ کچھ اور تھے, ان کو چینج کر کے دل دل پاکستان کیا, اور وہ سارے جہاں پہ ان کا میوزک ویڈیو شوٹ ہوئی تو سارا سینری سب وہ وہاں پہ ہمیں لے کر گئے اور باقاعدہ دکھایا کہ بھئی یہاں پہ یہ بنی تھی. اچھا. تو آپ کو تو یاد ہوگا نا تیمور, جب یہ دل دل پاکستان میرے خیال سے جب میوزک نہیں چھوڑا ہوگا تو اس وقت, کیونکہ مجھے یاد ہے 6-7 سال کا میں تھا, تو لیرکس بھی آتے تھے دل دل پاکستان کے, اور آج بھی کسی 5-6 سال کے بچے کو اٹھا کے پوچھیں جبکہ اس کو اتنے سال ہو گئے, اس کو پتا ہوتا ہے یہ گانا. بالکل بالکل. اس ٹائم مجھے تو اپنی بچپن میں یاد ہے ابا کا میوزک کا جو سارا ایرا تھا وہ مجھے یاد ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے میں کانسرٹ پہ بھی ان کے گیا تھا, اسٹیج تک پہ بھی میں ان کے گیا تھا. ایک آدھی دفعہ مجھے تھوڑی بہت میموری اگر میری ہے تو میں اسٹیج تک بھی گیا تھا ان سے. بعد میں مس نہیں کرتے تھے یہ چیز کہ ابا اسٹیج وغیرہ پہ ہوتے تھے اور اتنے؟ نہیں 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 نہیں, وہ فیز جو تھا میں کہوں گا بہت ارلی ہماری لائف میں سے نکل گیا, تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا. انفیکٹ اب زیادہ ہمیں ہوتا تھا کہ یار اب جو تھی جو عزت تھی اس پہ فخر بھی زیادہ تھا کہ یار یہ جو کام کر رہے ہیں یہ زیادہ صحیح کام کر رہے ہیں. اچھا. تو اس وقت ہمیں تو زیادہ فخر تھا. نعت سننا ان سے زیادہ بہتر لگتا تھا ہمیشہ؟ یس یس آف کورس, کیونکہ میں نے کافی لیٹ ایج میں میری ابا سے, بیکاز جب نے میوزک وغیرہ چھوڑا اور تبلیغ کی طرف آئے, میں اس وقت بھی اتنا میچور نہیں تھا اور میں ابا سے میری اتنا انٹریکشن نہیں تھی. تو اس ایج میں یہ نہیں پتا ہوتا نا آپ نے کتنا بڑا سیکریفائس کیا ہے. ایک فیلڈ چینج کرنا ہوتا ہے نا, جب آپ جاب چینج کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک پورا کریئر اپنا داؤ پہ لگا دینا اور یہ نہ پتا ہو کہ آگے آپ نے پھر روزی کیسے کمانی ہے یا مستقبل کیا ہوگا, بہت بڑی بات ہوتی ہے. تھوڑے آف کورس ٹف ٹائمس تھے, بٹ آف کورس ہم ابا کے ساتھ تھے ان کے. سیف, آپ کو زیادہ کیا پسند ہے, ابا کی نعتیں یا جو پرانے گانے ہیں ان کے؟ میں تو مطلب میوزک کا فیس بالکل نہیں دیکھا, تو میں تو ہمیشہ نعت کی طرف ہی تھا, تو آئی انجوائے نعت. آپ میں سے شوق کس کو ہے, آواز کس کی گئی ہے ابا پہ, یا میوزک کا, گانے کا, یا نعت کا؟ کسی تینوں میں سے کوئی؟ ابا کی ساری گانے بھی اور نعتیں سب پڑھتے ہیں ہم, مگر آواز ابا جیسی. لیکن کوئی ایک نعت تو سنا دیں گے نا, آپ نے تو پڑھی بھی ہے ان کی نعت. ہم تینوں ساتھ مل کے کوشش کر لیں گے, لیکن آواز میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں. ابھی جب ہم لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے تو ابا نے بڑی اچھی ایک ہم سے سوال پوچھا, انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس کو نعت پڑھنے کا شوق ہے. تو یہ ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ بڑا ٹرک کویشچن تھا ان کی طرف سے. تو ہم سب نے بولا بھائی بابا ہم سب کو پسند ہے نا نعت پڑھنا, ہمیں ہم سب کو شوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا شوق نہیں چاہیے, اس کام کے لیے جنون چاہیے, اینڈ جب تک جنون نہیں ہوگا تب تک تم اس کام کو سمجھو گے نہیں اور کر بھی نہیں سکو گے. انہوں نے کہا جب میں نعت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے سامنے سے مجھے وہ سر نظر آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح وہ آواز کو اوپر لے کے جاتے ہیں, نیچے جاتے ہیں, کمپوزنگ جو کرتے ہیں, میلوڈی جو وہ بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے ایکچوئل نظر آ رہی ہوتی, میں فیل کر سکتا ہوں, تبھی میں یہ کرتا ہوں. اسٹارٹ تو انہوں نے میوزک سے کیا تھا, تو کچھ پتہ ہے ہسٹری کہ سیکھا تھا ابا نے گانا اور میوزک وغیرہ, یا وہ تو میرے بھی ٹائم سے پہلے انہوں نے سیکھا تھا؟ نہیں بتاتے ہیں کچھ, وہ اوبیسلی اس سے پہلے ہی سیکھا ہوگا انہوں نے. میرے دل پاکستان جب آیا آپ تو یہ سیکھنے کا میرے جو سٹوری جو ایک, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہوا کہ کوئی انسٹرومنٹ سیکھیں یا کوئی نعت پڑھنا سیکھیں یا کوئی. میری والدہ بتاتی رہتی ہیں کہ بچپن میں ان لوگوں نے مجھے وہ گٹار لے کے دیا تھا, کیونکہ میں پورے ٹائم ابا کو دیکھتا تھا وہ اسٹیج پہ, تو گٹار وہ جو کھلونا ہوتا ہے جی وہ میں پکڑ کے میں بیڈ کے اوپر چڑھ کے ابا کی پریٹینڈ کرتا تھا جیسے میں بھی بجا رہا ہوں کھلونے کو. تو یہ ایک میموری ہے. دوسری جنید جمشید صاحب کے گانوں پہ ہم بھی بچپن میں یہی کرتے تھے, ویسے میں آپ کو بتا دوں ایگزیکٹلی یہی ہوتا تھا, گٹار ہاتھ میں ہوتا تھا, بھائی کے ساتھ بستر پہ جمپے مار رہے ہیں اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کانسرٹ کر رہے ہیں. بالکل ہمارا بھی وہی ہوتا تھا. یہ دادی مجھے اسٹوری بتاتی تھی کہ کس طرح یہ لوگ گئے تھے, ماسکو گئے تھے یا لندن گئے تھے, میں بھول رہا ہوں.
تو وہاں سے ابا نے بولا تھا کہ اماں میرے لیے گٹار لے کر آنا. تو جب یہ لوگ میری دادی واپس آئیں تو ان کے لیے گٹار لے کر آئیں اور پھر ان نے یہ شروع کرا. تو ان فیکٹ میری دادی کا سپورٹ تھا. اچھا, جن نے ان کو پش کیا کہ اب جنید صاحب جی اچھا دادی نے گٹار جو ہے وہ منگوایا تھا وہاں سے منگوایا نہیں تو خود لے کر آئی تھی. اچھا صحیح. تو آپ لوگوں نے کبھی کوئی انسٹرومنٹ یا کوئی نعت پڑھنے کی بھی کوشش, کوئی ریاض وغیرہ کچھ نہیں؟ کبھی نہیں کیا. چلے پھر بھی میں آئی ایم شیور آپ لوگ ساتھ بیٹھ کے کبھی نہ کبھی سنتے ہوں گے. تو کوئی نعت اس وقت مجھے کون سی سنائیں گے آپ؟ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے, فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو, فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تیمور آئی تھنک آپ کو کرنا چاہیے, آپ کو ان کی نعتیں وغیرہ بالکل پڑھنی چاہیے. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے پڑھا. جی ہم بھائیوں نے یہ ایک ذرا سرپرائز پلان کیا ہے جو ابھی ہم لوگ ویورز کو ریویل نہیں کریں گے. اچھا, لیکن کمنگ منتھس میں انشاءاللہ سب کو پتہ چلے گا ہمارا. انشاءاللہ مطلب ہے اسی سے کوئی جڑا ہوا ہے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا, بولوں گا کہ ایک سرپرائز. آپ کا سرپرائز ہم نہیں خراب کریں گے, ہم اس کے لیے انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. جی جنید صاحب کے پھر یہ اوبیسلی جب آئے تو کاروبار میں بھی کپڑوں کا اور دوسرے کاروبار وغیرہ, تو اب یہ ان کے پارٹنرز ہی دیکھ رہے ہیں یا ذمہ داری تیمور آپ پہ آ گئی؟ آپ تو آلریڈی بزنس میں ہیں میرے خیال سے. جی مل جل کر چلیں گے انشاءاللہ. جس طرح ابا چل رہے تھے, ابا بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ مل جل کے چل رہے تھے. ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے سہیل صاحب وغیرہ ان سے بالکل ہماری بڑے اچھے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ریلیشن شپ ہے اور انشاءاللہ قائم بھی رہے گی, اور انشاءاللہ ساتھ مل کے اس کو لے کے چلیں گے. ابا کا نام ہے, اس کو آلریڈی اتنے سارے ملکوں میں لے کر گئے ہیں. ابا بھی ریسنٹلی طارق جمیل صاحب نے ہمیں یہ بتایا, وہ ہمارے گھر آئے تھے تعزیت کے لیے, تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ پہلی دفعہ حج پہ لے کر گئے تھے, یہ جنید جمشید جو گروپ تھا یہ لے کر وہاں گئے تھے, تو ابا کا نام وہاں پہ مکہ میں لکھا ہوا تھا جنید جمشید. تو وہاں پہ انہوں نے طارق جمیل صاحب کو بولا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دے دی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر پہ میرا نام کا بینر لگوا دیا ہے. انہوں نے کہا ساری دنیا میں گھوما ہوں, ساری دنیا میں میوزک کے لیے گھوما ہوں, نعتوں کے لیے, سب کے لیے, لیکن جو اس چیز کو دیکھ کے میرا دل خوش ہوا ہے میرا کہیں بھی نہیں ہوا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے یہ مولانا جمیل صاحب نے بتایا کہ ابا نے ان کو بولا تھا. اس کا شوق ہے آپ میں سے سیف آپ کو یا بابر کو کہ ابا کیونکہ بیان بھی کرتے تھے, ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے کرتے تھے, تو اس چیز کا شوق ہے کہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ان کی طرح بیان دینے کا؟ میں نے ہمیشہ ابا کے بیان تو سنے, اور جب وہ ٹی وی پہ نہیں اور جب گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تب بھی ہم لوگوں نے آف کورس ابا کو ہی سنا ہے. وہ جب ہم سارے لوگ بیٹھتے تھے, میں, سیف, تیمور بھائی, امی لوگ, اور جب ہم سب بیٹھتے ہیں تو کیا سب سے اچھی چیز متاثر کیا کرتی تھی ان کے بیان میں آپ کو؟ میں تو سب کچھ جو ابا بولتے تھے میں اس کو ڈیفینیٹلی ہوتا تھا یہ امپلیمنٹ کرنا ہے یار اپنے. مجھے جو فیل ہوتا تھا ہمیشہ بڑا چیز کو سمپل کر کے بتاتے تھے, اور وہ ڈرانا یا خوفزدہ کرنے والا وہ نہیں تھا, بڑا پریکٹیکلی بات کرتے تھے اور سمپل طریقے سے جو ہے وہ سمجھاتے تھے ہمیشہ. سر ہوتے نا آپ تبلیغ میں سیکھتے ہو کہ آپ مشورے کرتے ہو, تو وہ ہم سے بھی پوچھتے تھے. اچھا جی جی بالکل, وہ ہم سے سب سے پوچھتے تھے کہ اچھا ہم نے نیکسٹ یہ اس طرح کرنا ہے گھر میں, کہ جیسے اب ہم لوگ کوئی اسٹیپ لیں گے تو کون کیا اپنا مشورہ دینا چاہتا ہے کہ اس پہ کیا ہم گھر میں کیا اس طرح کریں. تو سب سے انپٹ لیتے ہیں, سب بالکل. سیف سے بھی سیف دیتے تھے مشورہ؟ سیف کا تو اسپیشل انپٹ تھا کیونکہ یہ ہمارا جو ہے نا جول جیم ہے ہماری فیملی کا. اچھا, کیونکہ یہ حفظ بھی کر رہے ہیں اس نے. اچھا ماشاءاللہ 12 پارے بھی حفظ کیے, تو ابا ساری اسی پہ بینک کر رہے تھے کہ اس کا مشورہ سب سے اچھا ہے. اچھا. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید جمشید صاحب کے بیٹے. ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. میرے کارواں ہم تھے, روح کارواں تم ہو, ہم تو صرف عنواں تھے,
فصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید جمشید صاحب کے تینوں بیٹے، اور ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جنید جمشید صاحب کی ویسے زندگی کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ذاتی زندگی میں گھر والوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، کہ بزنس، نعت، دینی کام کے ساتھ ساتھ اب وہ فلاحی کاموں میں بھی بہت آگے نکل گئے تھے۔ جے ڈی سی کے ساتھ جو یہ کراچی کو صاف کرنے کی مہم، جس میں خود چیف منسٹر کو آ کے ان سے بات کرنی پڑی، ان کو وعدہ کرنا پڑا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ انفلوئنشل شخصیت جب یہ کر رہی ہے تو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اس سے کیا انسپریشن حاصل کی ہے؟ مطلب اس کام کو بھی آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا ہے؟ ہر کام کو میں نے آلریڈی سوچا ہے، ہر کام کو میں ضرور گھس کے دیکھوں گا ضرور، اور اپنی بیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جس طرح ابا کرتے تھے، وہ ہم لوگ خود بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ابا بھائی بہت سپر ہیومن ہے بھائی، ہم سے ان کی سپیڈ پہ، اچھا ان کی واک بھی تیز تھی، پتہ ہے ہم لوگ حج پہ بھی ہوتے تھے، یو کے میں بھی، کہیں اور باہر جب ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے نا، تو ہم لوگ سارے پیچھے چلے جاتے تھے اور وہ فل سپیڈ میں واک کرتے ہوئے ہم سے آگے نکل جاتے تھے۔ تو ہمیں تو یہ ویسے ہی پتا تھا کہ یار ابا سپر ہیومن تھے، اور ہم سوچتے تھے کہ یار یہ کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ گھسیں گے سب چیزوں میں ضرور، بیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو سمجھ آئے گا اس کو لے کے۔ دیکھیں وہ ایک بڑے ہی مقبول شخصیت تھی، ظاہر سی بات ہے جب وہ سڑکوں پہ نکل کے کرتے تھے لوگ انسپائر ہوتے تھے ان سے، لیکن مقصد ان کا یہ تھا بتانے کا، شاید وہ پاپولیرٹی آپ کی نہیں ہو جو جنید جمشید صاحب کی تھی، لیکن مقصد یہ کہ اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے، ایک میسج ہے عوام کے لیے، حکومت کے لیے، کہ ہر شخص کو آگے بڑھ کے یہ کام کرنا ہے، ورنہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ جھاڑو اٹھا کے صاف کریں سڑکیں؟ یہ میسج وہ ہمیشہ دیتے تھے، اور یہ جو ان کا لو جو آیا تھا نا فار دا کنٹری، یہ جو میرا اوپینین ہے وہ یہ تھا کہ یار میرے دادا تھے وہ ایئر فورس میں تھے، تو میرے سارے دادا کے سائڈ کے جتنے چاچا، ابا، پھپھو، یہ سب ان کی ایئر فورس کی ساری وہ ہے بیک گراؤنڈ ہے، تو ادھر سے آٹومیٹکلی لو فار یور کنٹری ویسے ہی آ جاتا ہے، بیکاز اگر آپ ایئر فورس میں ہو تو یار آپ مطلب اپنی کنٹری کے لیے کچھ کر رہے ہو نا، تو اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ جو لو فار دا کنٹری تھا، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یار کیا ہم ہیں اور ہم اپنے آپ کے ساتھ کیوں یہ زیادتی کر رہے ہیں، ہم بیسٹ آف دا بیسٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم صرف تھوڑا سا زیادہ خیال رکھیں۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ ایئر فورس والا میرے خیال سے جنید جمشید صاحب کا بھی ڈریم تھا کہ شروع میں کہ میں ایئر فورس میں جاؤں گا، آپ میں سے کسی کو شوق نہیں تھا اس کا کہ دادا کی طرح جو ہے ایئر فورس پائلٹ بننا ہے؟ نہیں میرا نہیں تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے آئے نمبرز کی وجہ سے شاید وہ نہیں کر سکتے تھے، آنکھیں کمزور تھیں۔ میرا بھی دل تھا، یہ سب ہماری جو یہ سب ابا کی جو ہے جینیٹک ہے، جینیٹک۔ ابا نے، آپ کا تھا شوق ایئر فورس میں؟ میرا تھا شروع میں شوق، میں نے کہا کہ مجھے وہ ایکسائٹ کرتی تھی بات کہ یار دادا نے جہاز اڑائے اور مطلب جنگ میں بھی حصہ لیا، تو مجھے یہ بہت موو کرتی تھی یہ بات، تو میرا دل تو تھا اونلی ٹیل آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ میری بھی آئی سائٹ ویک ہے۔ اچھا ہم سب کو جو ہے نا یہ ابا کی جو مطلب ابا کے تھرو ہی ملا ہے ہمیں، ہم سب کو، ابا بھی گلاسز پہنتے تھے اور ہمیں بھی انہی کے تھرو ملا ہے۔ صفائی مہم وغیرہ کو دیکھ کے کیا لگتا تھا؟ اور آئی ایم شیور کلاس میں بچے بھی بات کرتے ہوں گے کہ یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ ہاں وہ کہتے تھے کہ یار تمہیں بھی کرنا چاہیے، کبھی تو زندگی میں سے پارٹ لو، کافی موٹیویشنل ہے، مطلب وہ اسٹریٹس پہ نکلے ہوئے ہیں، جھاڑو واڑو مار رہے ہیں، تو لائک کافی اس سے میں دیکھ کے موٹیویٹ ہو جاتا تھا کہ یار یہ پہلے بھی اتنا کام کر رہے ہیں، اوپر سے یہ بھی کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک پبلک فگر تھے، اس وجہ سے obvious ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کنٹروورسی جڑ جائے، کوئی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن پہ۔ بیچ میں ایک بڑا مشکل وقت بھی آیا تھا جب یہ ان کی ایک پرانی ویڈیو سامنے آ گئی تھی، اس وقت کیسے ڈیل کرتے تھے اس سے؟ آپ لوگ کیسے ڈیل کرتے تھے؟ ابا ضرور اس بات سے بہت ڈپریس ہوئے کہ یہ اس طرح کر کے ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یار میں نے ساری زندگی اپنی وقف کر دی اس کام کے اندر، اور جب یہ ہوا تو وہ بہت ڈپریس ضرور ہوئے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا بڑا پن انہوں نے دکھایا تھا جب سب کو انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ میں معاف کرتا ہوں، کوئی اگر کسی سے غلطی بھی ہوئی ہے تو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔
تو یہ ویسے یہ دوسری جو کنٹروورسی چلتی رہتی تھی کہ فلانا بیان دے دیا وہ دے دیا، تو اس سے کبھی ہرٹ ہوتے تھے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر؟ کیونکہ ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کرتا تھا تو میں تو ہر طرح کے لوگ اس پہ آتے ہیں، کیونکہ جو تعریفیں بھی کر رہے ہیں، کوئی تنقید کر رہے ہیں، کوئی بلا وجہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اس کو بالکل پازیٹیو وے میں لیتا تھا آف کورس. تو سوشل میڈیا آپ ہینڈل کرتے تھے، فیڈ بیک دیتے تھے پھر کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ابا کو بالکل. ابا اور میری موسٹلی کنورسیشن اس پہ ہوتی تھی بہت ساری. تو وہ ایکچولی اگر ہم جیسے کہیں ابراڈ وغیرہ گئے ہوئے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے سارے کوئی ان کی نئی نعت آ رہی ہے تو اس کی کوئی ویڈیوز وغیرہ مجھے ڈیفینیٹلی پہلے سے سینڈ کر دیتے تھے. تو پھر میں نے سارا اسکیجول بنایا ہوا تھا. اب تو ٹویٹر پہ وہ ایکٹیو تھے، وہ خود ہی تھے؟ ٹویٹر پہ ابا خود تھے، بالکل ابا خود تھے، ٹویٹر خود ہینڈل کرتے تھے اینڈ ان کا فیس بک کا میں کرتا. ایک واقعہ جو میرے ساتھ تھا، میں نے جنید بھائی سے ایک دفعہ ایسے ہی میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو مجھے انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ نصیحت کی تھی. انہوں نے کہا تم یہ ٹاک شوز کرتے ہو، سیاستدان آتے ہیں، ٹھیک ہے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے کبھی کسی کو لڑانا نہیں، کیونکہ ہماری قوم ویسے ہی بہت ساری چیزوں میں تقسیم ہے، بٹی ہوئی ہے، امت مسلمہ جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے، تو یہ جان بوجھ کے لڑانے والا کام نہیں کرنا. تو مجھے ان کی یہ نصیحت آج بھی یاد ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے اس پہ عمل بھی کروں، جان بوجھ کے اپنے گیسٹ کو نہ لڑاؤں. بالکل وہ اور ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ٹاک شو آپ بھی دیکھ رہے تھے، یہی بولتے تھے کہ تم تینوں بھائی آپس میں اس طرح جڑ کے چلنا، کبھی یہ اس طرح کسی بھی بات پہ کبھی بھی لڑنا مت، کیونکہ ہمیشہ ساتھ یونائٹیڈ ساتھ تھا. تو ویسے ہوتی ہے لڑائی سیف؟ بڑے بھائی وغیرہ تنگ کرتے ہیں، پٹائی شڑائی تو نہیں کرتے ہیں؟ وہ تو بچپن میں کھیل میں، آپ تو نہیں سیریس سیریس نہیں. کون سی ایسی، آئی ایم شیور ایک والد اپنے بچوں کو بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں، کون سی ایسی بات ہے جو تیمور آپ سمجھتے ہو کہ میں بھول نہیں سکتا ان کی، اور یہ نصیحت جو ہے ان پہ مجھے عمل کرنا ہی کرنا ہے؟ ان نے ایک بات جو مجھے کہی تھی جو مجھے بہت ٹچ کری تھی، وہ یہ تھی کہ بیٹا اللہ کی راہ میں ضرور دیتے رہنا. انہوں نے کہا کبھی بھی ہاتھ نہیں روکنا. انہوں نے کہا اسی میں عزت بھی ہے، اور اگر اپنے مال اور رزق کو بچا کر بھی رکھنا ہے وہ یہی حل ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے رہو. یہ بات مجھے ان کی بہت میں بولوں گا ٹچ کری. میں نے اس پہ بہت زیادہ عمل بھی خود بھی کرا، اور میرے لیے تو. اور ابھی بھی میں نے کافی لوگوں کو سنا ہے، میرے خیال سے اس دن سہیل صاحب بھی فرما رہے تھے کہیں پہ کہ ان کے جانے کے بعد، اور ہمایوں جمشید صاحب ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کے جانے کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ کتنے کام کر رہے تھے. ان کے ہوتے ہوئے کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ وہ اتنے سارے کام کر رہے تھے. بہت سارے کام اور بہت سارے لوگ کنیکٹڈ تھے آف کورس. تو یہ تو لیکن ان کا جو سارا کام ہے آف کورس ہم سب اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ان کی لیگیسی. ایک اور بڑی زبردست بات آپ شاید جانتے ہو، رضوان بھی ان کے ایک بینڈ ممبر تھے، وہ میرے اس دن شو پہ تھے جس دن یہ حادثہ ہوا تھا. تو انہوں نے بھی بتایا کہ دل پاکستان جو ہے شاید وہ گانا اتنا بڑا نہ بنتا اگر جنید جمشید وہ نہ گاتے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ اس وجہ سے وہ گانا جو ہے بہت زیادہ فیمس ہوا. بینڈ میں بھی جب وہ دوسرے ممبرس تھے ان کے آگے، ان سے زیادہ وہ آگے رہتے تھے جنید جمشید صاحب. لیکن انہوں نے کہا کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے پرانے کانٹیکٹس ختم نہیں کیے. ایسا نہیں کہ وہ میوزک سے اگر دور چلے گئے تو وہ سلمان احمد کو بھول گئے یا کسی اور کو بھول گئے. سب سے دوستی رکھی، جو دین کے ان کے دوستیاں تھیں وہ بھی جاری رہی، کاروبار وغیرہ سب چلتا رہا. ابا جو تھے وہ ہر کسی کے ساتھ ان ٹچ رہتے تھے، جتنے بھی ان کے جو بھی کلوز فرینڈز، ریلیٹیوز، اتنے سارے لوگ آئے ہیں ابھی مجھ سے ملنے کے لیے، تعزیت کے لیے، اور سب نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھو ابھی 3 دن پہلے یہ میسج تھا، 1 ہفتہ پہلے مجھ سے یہ بات کر رہے تھے، 3 دن پہلے. ان کی کمٹمنٹ جو تھی، خاص طور پہ یہ جو جے ڈی سی کے ساتھ جب یہ صاف کر رہے تھے اس وقت 1-2 دفعہ میرے شوز پہ اس وقت بھی آئے تھے، لیکن جس دن آپ کا نکاح تھا اس دن میری ان سے فون پہ بات ہوئی تھی. اس دن بھی میں نے ان سے کہا آپ میرے شو پہ آ جائیں. انہوں نے منع نہیں کیا. انہوں نے کہا 8-9 بجے کا ٹائم نہیں رکھنا، 7 بجے کا رکھ لو کیونکہ بیٹے کا نکاح ہے، لیکن شو پہ ضرور آؤں گا، یہ کام بڑا امپورٹنٹ ہے، میں تمہارے شو پر آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم تھوڑا سا چینج کر لو. اس دن آپ کا نکاح تھا تیمور، اس دن بھی انہوں نے منع نہیں کیا کہ نہیں میں بڑا مصروف ہوں میں نہیں آ سکتا. آپ کو کوئی ایسی بات ان کی یاد ہے یا نصیحت جو آپ ہمیشہ یاد رکھو گے بابر؟ ویسے تو بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن کوئی ایک بات اگر میں پوچھوں. مجھے ان کی لاسٹ بات یاد ہے جب وہ بھی چترال میں تھے، تو مجھے ابا کے ساتھ بس ویسے ہی مجھے ہمیشہ ٹریول کرنے کا بہت شوق تھا، بٹ کیونکہ میرے اسکول وغیرہ تھا تو میں شروع میں نہیں کرتا تھا. تو میں نے اس دفعہ ان کو کہا تھا کہ ابا اب اس کے بعد سے جو سارے شوز ہوں گے آپ کے اور آپ کہیں بھی جائیں گے تو میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. تو میں نے ان کی لاسٹ بات ہوئی تھی فون پہ. سو
ہی واز لائک کہ ہاں بیٹا اس دفعہ جب میں آؤں گا چترال سے اس کے بعد ہم نے امریکہ جانا ہے اور اس کے بعد جہاں بھی میں پورا ورلڈ ٹور میرا ہوگا تو میرے ساتھ آج سے چلو گے. تو چترال میں آپ سے مسلسل کانٹیکٹ میں تھے؟ نہیں, میرے ابو کے وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے. اچھا, سگنل تو میری بہت کم بات ہوئی تھی. میں نے ان کو بڑی مشکل سے ان سے بات کی تھی. تو میں نے ابو میں نے ایسے ایکسیڈنٹ کے ساتھ جانا تھا اس دفعہ چترال پر میں جا نہیں پایا تھا. تو اس کے بعد سے میں نے کہا تھا ابو اب میں آپ کے ساتھ ہر جگہ جاؤں گا. تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی. سیف, کون سی نصیحت ہمیشہ یاد رکھو گے اور اس پہ عمل کرو گے, اور کون سی ایسی بات ہے جو کبھی نہیں بھول سکتے؟ کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ حفظ کر لینا, یہ میں نہیں کر سکا, میں چاہتا ہوں تم کر لو. اچھا, تو تم مجھے ہمیشہ دعائیں دو گے, اور تمہیں ابھی نہیں پتا کہ اس کا کتنا وہ ہے لائک ایوارڈ, لیکن تمہیں بعد میں پتا چلے گا. تو یہ کر لینا, تو اب انشاءاللہ بھائی نے بتایا 12 سپارے آپ کر چکے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو حافظ بنائے. اور خود بھی اس دن بتایا تھا کہ جنید صاحب نے بھی حفظ کرنا شروع کر دیا تھا. بہت لوگوں نے بولا ہے کہ ہم لوگ جب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ ہوٹل کے ہال وے میں ان کے ہاتھ میں فون ہوتا تھا, اس پہ ان کا قرآن ہوتا تھا. بس وہ پوری رات, جب کیونکہ وہ جیٹ لیگ کی وجہ سے ٹائمنگ ان کی چینج ہوئی ہوتی تھی, جس وجہ سے وہ فون لے لے کے چل رہے ہوتے تھے ہال وے میں اور یاد کر رہے ہوتے تھے. اب ایگزیکٹ مجھے فگر نہیں یاد, سعید انور بھائی جو ان کے ساتھ ہوتے تھے انہوں نے بتایا 8 سپارے وہ حفظ کر چکے تھے ماشاءاللہ. کیونکہ گھر پہ بھی ابو کے پاس بے حد بکس ہی بکس ہیں. تو وہ راتوں کو بھی جب بیٹھتے تھے اینڈ اگر تو وہ صرف بکس ہی پڑھتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے تھے. آف کورس ان کو بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوریز وغیرہ اور پرانے ان کو بہت ساری بکس ابھی بھی گھر میں ساری ان کی رکھی ہوئی ہیں. تو پڑھنے کا وہ بہت ان کو ریڈنگ کا بہت شوق ہے, بہت شوق ہے ان کو ریڈنگ کا, تو بہت شوق تھا. صحیح. اور آپ لوگ بھی خواہش کرتے تھے کہ ابا نعت سنا دیں کبھی, یا بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں ماں باپ, یا کیونکہ ہم تو باہر بیٹھ کے یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ یار اتنا زبردست وہ نعت پڑھتے تھے. ہاں ابو اکثر پڑھتے تھے. اچھا, تو ہم آ جاتے تو میں ضرور سنتا تھا کہ ابو نیو ان کی کوئی نعتیں آتی تھیں وغیرہ, تو اکثر ان کو پڑھتے تھے, کیسے بتاؤ کیسی ہے. اچھا, پوچھتے ضرور تھے. چلے میں امید کرتا ہوں جو نصیحتیں کی ہیں ان پہ آپ لوگ بھی عمل کریں, ہم بھی عمل کریں, کیونکہ صرف بچوں کے لیے نہیں, انہوں نے تو بار بار سب سے آ کے ٹیلی ویژن کے تھرو, بیان کے تھرو بار بار بات کی ہے. آپ کا بہت شکریہ سیف. بابر آپ کا بھی شکریہ. تیمور آپ کا بھی شکریہ. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور حوصلہ دے, اور یہ جذبہ دے کہ جو کام انہوں نے شروع کیے تھے ان کو آپ بھی جاری رکھ سکیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے, طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے, تو دن کا یہ سفر ہے.